بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کل پاکستان میں سیاسی طور پر کچھ لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ نئی سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارے سر پہ ہما ہے، انہوں نے کافی الیکٹیبل اکٹھے کر لی ہیں لیکن ووٹر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پیپل پارٹی پورے پاکستان میں دعویٰ کر رہی ہے کہ آئندہ ہم حکمران ہوں گے۔ کراچی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب نیکسٹ ان کا ارادہ ہے پنجاب پر قبضہ کرنے کا، لیکن نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، یہ خواب ہوگا۔ اور یہ جو یونان کی طرف جاتے ہوئے لوگ اس کشتی میں ڈوب کر مر گئے، جو کہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ غربت انتہا کی ہے کہ لوگ اپنی تلاش کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے 90 لوگوں کی اپنی کابینہ بنائی ہوئی ہے جس پہ سارے اللہ تلے سارے خرچے برداشت کر رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آج ہمارا جو پینل ہے بہت سیزن پینل ہے، اس میں جناب سجاد بخاری صاحب جو کہ سینیٹر ہیں، میں صاحب فکر کہنے لگا، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی بڑی خدمات ہیں اور شعبہ صحافت میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ دوسرے ہمارے تشریف فرما ہیں سابق چیف نیوز ایڈیٹر ہیں ڈیلی خبریں کے، تو گجر صاحب جن کی آمد پر میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور جناب لطیف چودھری صاحب، کون نہیں ان کو جانتا، یہ ایکسپریس ٹی وی پہ دھوم مچانے والے جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، معاف کر دے، بہت بڑا حق کی بات کی ہے اور آج بھی یہ ساری حق کی باتیں کریں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں جناب سجاد بخاری صاحب سے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے، کیونکہ آپ بڑی دور رس نگاہ رکھتے ہیں، کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاست ہے وہ کس ڈگر پہ چل نکلی ہے؟ یہ دیواروں سے لگایا جا رہا ہے، گھروں میں تشدد کیا جا رہا ہے، خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت تو احسان سیاست ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ہاں، یہ تو ایک ماحول ہی بڑا عجیب سا ہو گیا ہے جس میں سیاست نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سیاست میں تو بڑی وزاداری ہوتی تھی، سیاست میں تو آپ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں، ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، آپ کے نظریے کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے طریقہ کار کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک ملک کو ترقی دینے کے لیے، اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف پارٹیز اپنے اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہیں۔ تو سب کو یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنا اپنا منشور عوام کے سامنے بالکل بلا خوف و خطر پیش کر سکے۔ اس وقت تو وہ صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت تو صورتحال ایسی ہے کہ سیاست کو تو ختم آلموسٹ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ بات ہی نہیں کر سکتے، اگر آپ کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو تو پھر آپ کیا کوئی آپ نظریہ پیش کریں گے یا ملک کی خدمت کیسے کر سکیں گے؟ عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے کیا بات کر سکیں گے آپ؟ کیا کوئی آپ پروگرام پیش کر سکیں جب بات ہی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو اس وقت تو سیاست ہے ہی نہیں۔ سیاست تو جو ہے اس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت تو نکلی جمہور سے ہے اور جمہور عوام ہے، اور اگر جمہور ہی اس میں شامل نہیں ہے تو پھر سیاست کس چیز کی؟ وہ تو پھر دیکھیں نا، نامینیشنز ہیں نا، اگر جیسے آپ نے ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیا، ایک ایس ایچ او مقرر کر دیا، اسی طرح آپ وزیر اعظم مقرر کر دیں، جو کہ پریکٹیکلی اس وقت ہو رہا ہے۔ تو اس میں تو مطلب عوام کی تو کوئی رائے شامل نہیں ہے، بدقسمتی سے۔ اللہ کرے یہ صورتحال آئندہ ایسی نہ رہے۔ تو غرض یہ انجام کیا ہوگا؟ انجام تو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ملک سے ہم بالکل مایوسی کی فضا بنا دی گئی ہے، اور ہم ہر کوئی پریشان ہے اس وقت۔ اکانومی ہماری ڈوب گئی ہے، دنیا ہمیں منہ نہیں لگا رہی، کیونکہ آئسولیشن میں ہم چلے گئے ہیں نا۔ دنیا میں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے نا، یہ تو کوئی نارتھ کوریا تو نہیں ہے ہمارا ملک، بدقسمتی سے اس کا نقشہ پیش کر۔ 2-3 ملک کی دنیا میں ایسے ہیں، میانمار اس طرح کا ملک ہے،
یہ جو جمہوری جہاں پر قدریں ہوتی ہیں وہاں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اگرچہ میرا تعلق ایسی جماعت سے ہے جو خود ایک نظریہ لے کے چلی اور جو عوام کی وجہ سے اوپر آئی اور جنہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، لیکن آج کل کانسٹیٹیوشن کیا اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، نہ اس پہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے اوپر بھی الزام آ رہا ہے اور جو کہ درست ہے ایک سینس میں، بٹ حالات کی آپ ستم ذریعہ سمجھ لیں. اصل میں سیاد وغیرہ سے ہر بندہ نے اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. صرف اقتدار نہیں، مفادات کی گیم جو ہے اس طرح گراس روٹ لیول تک چلی گئی ہے کہ ایک بہت عام سی جو ملازمت میں بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بھی اپنے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے اس ادارے کو تباہ کرنے پہ تول جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے سوسائٹی میں اب جو سرکاری ملازمین ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سیلری لیتے ہیں وہ تو اپنا ایک آفیشیل کام کرنے کے لیے لیتے ہیں نا، اور عوام کے کام ان سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا ہم نے کام کرنا ہے وہ پیسے دے گا تو کام کرنا ہے. یہ ملازمت جو کر رہے ہیں ہم، اس کی تنخواہ تو مفت میں ہے، یہ تو ملنی ہے، لیکن کام ہم نے کسی کا نہیں کرنا جب تک کہ اس کی کوئی معاوضہ نہیں ملے. صاحب یہ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے اور پیپل پارٹی کا پہلی دفعہ میئر بنا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں بنا، تو کیا یہ انقلاب ہے؟ لوگوں نے ان کو پسند کی ہے یا وہاں بھی دھونس دھاندلی کا کچھ بات ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے نا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ نہیں تھا نا، کہ اگر آپ وہی جو بات میں نے شروع میں کی ہے کہ اگر آپ سب کو اپنی مرضی سے ووٹ کا حق بھی استعمال نہیں کرنے دیتے تو پھر ہم کیسے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میئرشپ ان کے پاس آ گئی ہے، ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن یہ ہے کہ جب تک عوام اس کو تسلیم نہیں کرتے پھر آپ اس طرح کی خدمت بھی نہیں لوگوں کی کر سکتے. پھر تو وہی بات ہے نا، جیسے نامینیشن ہو گئی ہے کہ ورنہ تو وہاں پر آپ ایڈمنسٹریٹر، پہلے بھی مرتضی وہاب صاحب پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے نا وہاں پر. نہیں، وہ تو کونسلر بھی نہیں ہے، وہ کس چیز کہ اب تو نامینیشن ہوگی نا ایک سینس میں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے نامینیشن ہو گیا، کاش یہ جمہوری طریقے سے ہوتے پھر بھی وہ جیت سکتے تھے. دیکھو نا، اگر تو وہاں کو چیئرمین ہوتا نا کسی یونین کونسل کے، وہ الگ بات تھی، وہ تو چیئرمین بھی نہیں ہے. اب وہ انہوں نے قانون بنا لیا نا، تو چونکہ ہمارے ملک میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں دیکھیں نا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں قانون بنا لیتے ہیں. تو ان کو اس چیز کی ضرورت سی کہ ہم نے ان کو بنانا ہے، اس لیے انہوں نے قانون بنا لیا کہ ان الیکٹڈ آدمی بھی جو ہے وہ میئر کا الیکشن لڑ سکتا ہے. یعنی خود جو الیکٹڈ نہیں ہے وہ اب جماعت اسلامی نے وہاں دھرنا دیا ہوا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، اس کا رزلٹ آخر کیا ہوگا؟ اصل میں بڑھے گی یا کم ہوگی؟ نہیں، جماعت اسلامی جو ہے نا ان کا موقف تو اپنی جگہ پہ ہے. وہ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ایک جو طریقہ کار تھا جمہوری اس کو اپنانا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ نا کہ یہ بدقسمتی سے جب زیادتی ایک جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ جماعت اس وقت اس طرح بولی نہیں ہے. اب ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ بول رہے ہیں، تو باقی پھر اس طرح سے ان کے لیے شاید نہ بولیں. یہ تو دنیا میں ایسا ہے، آپ دیکھیں نا جو نازی جرمنی تھا ہٹلر کے زمانے میں، یہی ایک سلسلہ چلا کہ ایک بندے کو وہ پکڑنے آ جاتے تھے تو محلے سے ایک بندے کو پکڑ لیا، دوسرا کہتا ہے چلو مجھے تو نہیں پکڑا، مجھے آواز اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، پھر وہ اس کے پاس آ جاتے تھے. ایک دوسرے کو پکڑ لیا، تیسرا کہتا تھا کہ مجھے تو نہیں پکڑنے، تو ایک دن اسی کو پکڑنے آ گئے، انہوں نے کہا اب پھر اس کے لیے بھی کوئی نہیں بولا. تو ملک میں وہ مفادات اس طرح سے ہیں، ہر جماعت کا ایک اپنا مفاد ہے. یعنی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر جماعت اسلامی بھی اس طرح سے کھڑی ہوتی کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے جو کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا نا، لیکن جماعت اسلامی نے نہیں کیا. جماعت اسلامی کے جو سراج الحق صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کر مل جل کے ایک تاریخ کوئی طے کر لیں عید الاضحیٰ کے بعد، یعنی کانسٹیٹیوشن کا تو ذکر ہی درمیان میں نہیں. صاحب آپ کی بڑی نگاہ ہے سیاست میں، آپ یہ بتائیں یہ جو کچھ اس وقت نئی جماعت بن کے پرانی جماعتیں اکٹھی ہو کے وفادات کی آپس میں مدر بانٹ کرتی ہیں، اور اب بلاول بھٹو نے پرسوں اپنے سوات میں جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے آپ ہمیں فنڈ نہیں دے رہے، ہمیں آپ بندر بانٹ میں صحیح شامل نہیں کر رہے، ہم آپ کے خلاف ہیں. اب پورا ٹینور گزر گیا، مہنگائی کے خلاف ہی آئے تھے، بلاول نے بھی بڑے مہنگائی کے خلاف ایک لانگ مارچ کیا. اس بارے میں آپ بتائیں یہ کیا صداقت ہے، یہ بڑک ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے ویسی باتیں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساننا صاحب، دو
ہفتے پہلے میں نے یہاں آپ کے پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک جنگ شروع ہونے والی. اچھا. وہ اس وقت مجھے کسی ذرائع نے بتایا کہ وہ جنگ شروع ہو رہی تھی نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کے شروع. اصل میں زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ذکا اشرف کو چیئرمین پی سی بی بنایا جائے. یہ ساری لڑائی وہاں سے شروع ہوئی، پھر کشمیر کے الیکشن سے شروع ہوئی ہے. کشمیر کے الیکشن پہ نون لیگ کہتی ہے جی انہوں نے دھاندلی کی ہے، حالانکہ وہاں جو کچھ میرے دوست ہیں وہ نمائندوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا تھا، میں پورا پاکستان چلاتا تھا، دیکھتا تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ جتنی بھی اینٹی وہاں تھے نا نون لیگ کی پارٹیاں، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، سردار تنویر الیاس شامل تھا، مختلف دھڑے شامل تھے، وہ سارے پیپل پر اس کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. وہ ایک قسم کی لوکل ساری لڑائی تھی، وہ بھی نون لیگ کو بھی تو. اس کے بعد ظاہر اسلام زدگان کے فنڈز کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ فنڈ میں خود استعمال وہاں کروں اپنی نگرانی میں، پی این ڈی کے تھرو یا جو فیڈرل محکمے ہوں، تاکہ وہ نون لیگ کی پروموشن چاہتے ہیں. جی پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جائے فیڈرل کی طرف سے. اچھا. اس پہ پھڈا بنا ہے. دوسرا ان کا جو سب سے بڑا پھڈا ہے وہ الیکٹیبل کا ہے. یہ جو استحکام پاکستان پارٹی پاکستان میں کی تاریخ میں یہ تیسری دفعہ بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی. ایک دفعہ 50 کی دہائی میں بنی، ایک دفعہ ضیاء اللہ کے دور میں بنائی گئی تھی شاہ منورانی صاحب کے لوگوں کو توڑ کے، حاجی نیک طیب وغیرہ کو. اب یہ تیسری دفعہ استحکام پاکستان پارٹی میں. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا تو ساری اس کی تو ہوا ہی نکل گئی. اس میں کتنے کے الیکٹیبل ہیں؟ جو الیکٹیبل اس میں شامل ہیں وہ ضمنی الیکشن میں سارے ہار چکے ہیں، بری طرح ہارے. وہ الیکٹیبل ہیں لیکن ووٹر ان کے ساتھ نہیں. جو کہہ رہے الیکٹیبل وہ دیہات میں ہیں کچھ لوگ جو الیکٹیبل ہیں. فواد چودھری ہے، نعمان لنگڑیال ہے. فواد چودھری الیکٹیبل نہیں جی، کیا بات کرتے ہیں؟ پہلا الیکشن ہے اس کا. نہیں، اس کا خاندان تو لڑتا تھا نا. یہ تو ہے نا، اس کا تایا، اس کا چاچا، اس کا دادا، یعنی خاندانی وراثت کی آپ بات جی بالکل بالکل. ایسے تو سارے اسی طرح ہی آتے ہیں یہ لوگ. ان کے کون سا، لیکن وہ منہ کو چھپا رہا ہے. وہ تو منہ چھپا رہا ہے، وہ اندر سے نہیں نہ گیا، زبردستی گیا نا وہاں. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ ان کی لڑائی اب ساری یہ ہے کہ پنجاب کون فتح کرے گا. اب اس میں تحریک انصاف کو جو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اس کا. وہ خاموش وہ لڑنے نہیں دے رہے، فائدہ کیا ہوگا؟ سر کیوں نہیں، کس طرح نہیں لڑنے دیں گے؟ یہ زرداری صاحب پی ٹی آئی کو الیکشن لڑوائیں گے، یہ میری بات آج نوٹ کر لیں. اچھا جی، زرداری صاحب بالکل، زرداری صاحب کہیں گے کہ جی ان کو ٹکٹیں دیں اور ان کو بالکل اوپن فیلڈ دیں الیکشن لڑنے کے لیے. اور یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کریں گے. جی بالکل بات کریں گے. اور زرداری صاحب اس بات پہ بھی جلد سٹینڈ لے لیں گے کہ کوئی مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں جائے گا. اچھا جی بالکل کریں گے. اس کا آفٹر رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ پھر وہی ہوگا جو ہوگا. دمادم مسکلند. دمادم مسکلند. تیچور صاحب. جی سر. آپ تو ماشاءاللہ مہا گرو آدمی ہیں. نہیں، میں کوئی گرو نہیں. مہا گرو، آپ ہی گرو ہیں سر. مہان ہیں آپ. آپ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیں. ہمارے تو بڑے، آپ یہ بتائیں. پہلے آپ بتائیں. پہلے میں بتاؤں. میں تو بتا رہا ہوں. پہلے تسی. میں تو بتا رہا ہوں. آپ دسو. اور آپ کیونکہ آپ ایک ذہین فتین آدمی ہیں. نہیں، اور بڑے آپ ماشاءاللہ. مان لو گل منو دل تے نہیں کرتا مننے نے. ٹھیک. اچھا تسی دسو کہ پاکستان اس وقت اس آگ میں جل رہا ہے. کون سی آگ؟ یہ 90 دن الیکشن نہیں ہوئے. نہ آئین ہے نہ قانون ہے. جس طرف چاہے وہ ناک کو رگڑ کے مروڑ لیتے ہیں. دوسری تو اور خاص طور پر اب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں نواز شریف اینڈ کمپنی کے پارٹی الیکشن، پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن، اور پہلے سے لوگوں کو پتا یہی ہوگا. اور خاص طور پر یہ جو لڑائی شروع ہوگی ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کی، اس کا عوام کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، تسی کیا ملک جل رہے ہیں. یہ تو واپس میں انہوں نے لڑائی دی، تسی ساری کہانی دسی. ملک کا دن جل رہا ہے. ملک جل رہا ہے کہ نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ گیس ہے، نہ بتی ہے، نہ پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا. انٹرا پارٹی الیکشن تو اپنی پارٹی کے اندر ہوتا ہے. کبھی یہ
पार्टी में सदर है, ये ओहदेदार है, उन्होंने आगे इलेक्शन में आवाम के पास जाना होता है। उन्होंने वो पार्टी के इलेक्शन करा लिए, वो जैसे भी हुए, सब पार्टियों में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो उस बहस में तो जाने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि एक सबको ही पता है कि ये उनका ओहदे सदर साहब हैं, ये चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और एक ताहयात भी हैं। ठीक। तो बाकियों के भी इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन की मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन लॉ के तहत आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बताना पड़ता है ना कि हमने ये करवाए हैं, तो वो सारियों नहीं करवानी, तो ये कोई अनोखा काम तो नहीं हुआ। तो अब इसमें अगली बात पूछे, अनोखा काम इसमें ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो थे उनको फर्क कर दिया, मुफ्ती इस्माइल को फर्क कर दिया, सिर्फ फैमिली गिर्द घूम रहे हैं। और खास तौर पे इसहाक डार के बारे में उन्होंने ये बातें की। देखो बात ये है एहसान नाज साहब, ये सारी बातें इसमें साबिक वजीर आजम ने बनाया, आप उस चाबी देनी पड़ेगी, चाबी दे, मेरा ख्याल है। वही गल देखो कि शाहिद खाकान अब्बासी, उसको वजीर आजम भी उन्होंने बनाया था। अच्छा। तो उन्होंने उसका नाम नहीं दिया। अच्छा। इसमें अवाम का मेरा हमारा तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ये शाहिद खाकान अब्बासी जाने तो नवाज शरीफ जाने और शहबाज शरीफ जाने, ये उनका मामला है ना कि जी मुझे क्यों नहीं बनाया। उसको मुफ्ती इस्माइल को वहां से हटाया था उसके वजारत खजाना से, अब वो उनके पास है कुछ नहीं, वो भी कुछ मांग रहे होंगे कि सरकार असी भी बैठे हैं, असी भी तुहाडे वास्ते इन्ना टाइम कढिया, तो साडा हुण थोड़ी जी देर वास्ते आए हैं, तो हुण अगे सानू कुछ भी नहीं, तो की करिए। ठीक हो गया जी। तो जो इसहाक डार ने तीर मारे यही उन्होंने मारने थे। इसहाक डार को तो उन्होंने सर पे बिठाया भी उन्होंने तो रिश्तेदार है, तुहानू पता नहीं गया सर और मरियम ने भी उन्होंने तो अजीज रिश्तेदार है, ते असी साडे वास्ते सिर्फ बिठाया है। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾ रहा है? मुल्क जिधर रिश्तेदार उधर मुल्क। दसो। अच्छा, मुझे ये गुर्बत का खात्मा, ये लॉर्ड सिचुएशन और ये नौकरियां, ये को मिलना शुरू होंगी? कोई उन्होंने बड़ा प्लान दिया, बड़िया नौकरियां मिलनी है जी अपने रिश्तेदारों ने। अच्छा, बहुत मिलनी है उन्होंने रिश्तेदारों ने, सब मिल जानी है, असी तुसी रह जाने। लोग सरकारी खाते हज कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? लोग सरकारी खाते हज कर रहे हैं, उन्होंने हज ते लिजा रहे हैं। देखो एडा मुकद्दस फरीजा है। अच्छा। हाँ, इस्लाम दा एक एडा मुकद्दस फरीजा है, तो वो अपनी कमाई चो करन दी बजाय सारे बंदे कहंदे ने सऊदी गवर्नमेंट ने भी कोई मीडिया वास्ते बनाया, वो तो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हमको तो खर्च करते ही कोई नहीं। हाँ, ये बिलावल भी यही कहता है कि मेरे साथ और अपनी जेब से, तो गुरबत दा खात्मा यही करना है। सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने को तड़का लगाया थोड़ा सा। मौलाना साहब दा भी मसला जिहड़ा वो तुहानू पता ही है, उन्हां दे जिहड़े मदारस दे ते उन्हां दे भी कोई जमीनां जमानां दे मामलात, तहफुजात नहीं खत्म, उन्हां दे भी ज़ाहिर तहफुजात बहुत ने, उन्हां दे भी नौकरियां दे मसाइल ने। ते अवाम दा इहदे च तुसीं स्टडी करो दोबारा कि अवाम दा किथे मुकाम है। कोई अवाम दा कोई मसला नहीं, ना पहले भी नहीं सी। अच्छा, हुण भी पता चलिया कि जी आयल और घ्यो दीयां कीमतां थल्ले आईयां ने, तुसीं पता नहीं इस्तेमाल करदे हो कि नहीं करदे। नहीं, मेरी गुजारिश है, सुने हैं थल्ले तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जो दावा किया था कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, तो उन्होंने कहा था पेट्रोल को हम सस्ता करेंगे। आहो, तो उन्होंने ते उन्हां नूं पुछो ना जिहड़े मौलाना साहब ने कि जिहड़ा तुसीं ये मुआहदा कर लिया ते उन्होंने सस्ता कीता, कामयाब मुआहदा, ते उन्होंने कामयाब मुआहदा तरीके लब्बैक पाकिस्तान। साडे ओ तहरीके लब्बैक वाले भी देखो ना किन्ने ओ ज़हीन ने, तो उन्होंने मुआहदा कर लिया कि पेट्रोल सस्ता करा। राणा सनाउल्लाह बैठा था, राणा साहब भी बैठे ने, तभी पेट्रोल सस्ता कर देगी। ये हमारी बातें जारी रहेंगी। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह का पसंदीदा अमल भी। अल खिदमत ऑनलाइन कुर्बानी से फायदा उठाएं। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क घर बैठे कुर्बानी अतिया करें। अल खिदमत फाउंडेशन ईद उल अज़हा के मौके पर लाखों मुसीबत ज़दा और मुस्तहिक खानदानों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाती है। इसके अलावा इस साल फलस्तीन, रोहिंग्या और शामी मुहाजिरीन के लिए भी कुर्बानी का एहतमाम कर रही है। आइए इस ईद उल अज़हा कुर्बानी मुस्तहिकीन के नाम करें।
वेलकम बैक जनाब सज्जाद बुखारी साहब, आपने जो भी शेर सुनाया ना, इधर आवाम को भी सुना दें तो यकीन मजा आ जाए। देखें जिस तरह के हालात हैं, हाँ, उस तरह इसी के रात लोगों के बारे में है। लोगों के ख्यालात बन जाते हैं, फिर लोग जो हैं वो उसका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, जो सिचुएशन देखते हैं। फिर ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को बहुत आज़ादी मिल गई है अपना नहीं, लतीफ चौधरी को साहब को आपने जो सुनाया ना, तो वो मैं कह रहा हूँ कि इसी के ऊपर किसी ने बुखारी साहब मैंने सुना दो शेर हाँ। कि जो बारी सप दी आएगी तो इशारा अब मेरे इशारा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सुना दो। मैं सहलागा। आजकल बड़े मीडियम्स आगे हुए ना, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है और कई सारे हैं, ट्विटर है, इस तरह की। तो लोग फिर मुख्तलिफ चीजें भेजते रहते हैं। मुझे किसी ने भेजा था अच्छा कि कल्ला चाह दा कप ना होवे, वाह 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 वाह, कल्ला चाह दा कप ना होवे, चौर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਅੱਜ कल्ला चाह दा कप ना होवे, गप शप होवे खप ना होवे। वाह क्या बात है। ਯਾਨੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, और तुसीं खप नहीं पहन देनी, ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਚੁੱਪ ਹੀ गप ਰਹਿਣਾ। शप होनी है। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ अच्छा अगला भी गप तो शप होवे सुनना। खप ना होवे, साधे को नेड़े बैठा हुआ बंदा नेड़े बैठा होया ਬੰਦਾ बंदा ਹੋਵੇ होवे सप ना सप। होवे। क्या बात है, क्या बात है, क्या ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, अच्छा जनाब, ਇਹ ਸੱਪ ਨੇ तो ਕੰਮ सप ਪਾਇਆ किने ਜੀ। साडे आस्तीन जिन्हों कहते हैं आस्तीन के सांप, वो साधे कोल बंदा तो नजर आता है कि बैठे हैं, बहुत ही मेरा करीबी है, विचों सप निकले नहीं, आगे तुसी किन्नी ये बंदे जो सियासी सियासी पार्टी है ये तो आसिम ये के क्या साथ इस्तेहकाम ये पार्टी आसिम सारे के सप ही है ना, ये इस्तेहकाम पार्टी में जो लोग चले गए सारे सप है ना, अच्छा ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, हाँ। ਆਸਤੀਨ वाले नहीं इनके है। ऊपर ही तो सारा तकिया किया हुआ था, इनके ऊपर ही तो सारे मशवरे होते थे, सारा इन्हीं के बेड़ा साथ गर्क तो इन्होंने सारी किया। बात होती थी, यही बाहर आके मीडिया के ऊपर बयानबाजी करते थे, तो वो सप ही थे ना, पहचाने नहीं गए, आस्तीन के सांप इनको कहते हैं। तो ये जिस तरह की सिचुएशन है, हर कोई इसमें अब इतना, वो अलग बात है कि उसको बात करने के ऊपर आप पकड़ के जेल में डाल दें, वो तो अलग इशू है ना। अदरवाइज अब बात करने का लोगों को सलीका तरीका आ गया है और बात हर जगह पे हो रही है, खा कोई दरांती से ग्रास काट रहा है ठीक, या कोई किसी बड़े दफ्तर में बैठा हुआ है या किसी सियासी जमात को चला रहा है, सब लोगों को सब चीजों का पता है। अभी आपने शुरू में ये बात की थी कि ये जो हमारे वो कश्ती का आसानियां हुआ है, हाँ तो अब बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है कि यहाँ कोई मुस्तकबिल में कोई अपॉर्चुनिटी है। 10 से 12 लाख लोग चले गए जिनके पास मैं ये कुछ कह पैसे रहा हूँ ना थे कि ना, जॉब की हुनर था, वो चले गए। अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, आगे अंधेरा नजर आता है। वो कहते हैं इस अंधेरे से तो बाहर निकले, आगे बेशक मौत ही हो, तो मौत के अंधेरों में चले गए बेचारे इस अंधेरे से जान छुड़ाने के लिए। ये बदकिस्मती की इंतहा है और हमारे सोचने की बात है सबके, लेकिन जिनकी मौज लगी हुई है वो सोच ही नहीं रहे इसको। वो कहते हैं हमें क्या मरे, अवाम मारे, हम तो नहीं मारे, हमारा तो लगा हुआ है ना। वही आपने जो बात की है ना, हाँ घर को उठा रहे थे, उसकी बारी आई, दूसरे ने कहा अब क्या होगा। जी हाँ, जी हाँ, तो यही हो रहा है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे हाँ। आप ये समझते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां जो है वो अवाम को लूटने के लिए और यहाँ अपने ये मफादात, हाँ नहीं, मैं ये जो आपकी बात है ना अभी कि तमाम सियासी पार्टियां, इससे मैं आगे शुरू करता हूँ कि वो जो हमने नाजी जर्मनी की बात की है ना, हाँ ये सब पार्टियों के साथ हुआ है माजी में और आइंदा भी होना है, और इनको इकट्ठे होना चाहिए सबको कि जिस किसी के साथ भी ज्यादती हुई है ये मिल के एक आवाज उठाएं कि ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। राय आजादी, राय सबका हक है। तो इस पे जो पार्टियां इस वक्त नहीं बोल रही और उसके दूसरी साइड पे जा रही हैं कि एक पार्टी को क्रश करना है तो मिल जुल के क्रश कर लेते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रही कि कल उनकी बारी आनी है तो फिर यही होना है, फिर क्या करेंगे इस वक्त। इसमें वो पीपल पार्टी का रवैया को थोड़ा दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी का रवैया तो शुरू से ही मुख्तलिफ है इससे, देखे ना, वो एक अलग बात है। अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी देखें ना, पहली बात तो ये पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कभी जाना सोच नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी उन्होंने। अब तो चली गई ना, अब तो चली गई नहीं, उसमें मैं जो फर्क आपको बताना चाह रहा हूँ हाँ। वो ये है कि उसमें उन्होंने 18th अमेंडमेंट जो की थी कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी, उसके अंदर भी ये 90 डेज की शेक रखी थी। बात ये है कि वो उन्होंने उस तरह आवाज इस पे बुलंदी। एक होता है कि आप किसी चीज को आगे बढ़ के रोकें, एक बात को, वो काम उनको करना चाहिए था। ये मेरी नजर में ये दुरुस्त था कि वो आगे बढ़ के इसको रोकते। लेकिन ये होता है कि दूर बैठ के आप उस चीज को बुरा जरूर समझ रहे हैं लेकिन आप उसको रोकने के लिए आगे नहीं आ रहे।
یہ پیپلز پارٹی کا رول رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت آگے بڑھ کے ان کو اس چیز کو روکنا جیسے چاہیے تھا. محمد گجر صاحب نے انکشاف کیا ہاں کہ یہ جو پیپل پارٹی ہے یہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑوائے گی. نہیں، وہ اس لیے کہ ان کا بنیادی جو فلسفہ ہے، دیکھیں نا، میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آپ کو پتہ ہے میں بڑا ان کے قریب رہا، انہی کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزیں کی. میں چیف الیکشن کمشنر پیپلز پارٹی کے رہا، سارے صوبوں میں ہم نے جا کے الیکشن کروائے. صحیح بات. ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا ہمیشہ، یقین کریں میں نے بین الاقوامی ان کے انٹرویوز بھی اداروں کے ساتھ سنے، وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے کبھی نہیں کہا ہماری حکومت واپس کی جائے یا مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. مجھے کیوں نکالا؟ ایک مطالبہ کرتے تھے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. یہ مطالبہ آج بھی پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ. وہ جب وہ وقت آئے گا، جیسے گجر صاحب بتا رہے تھے، جیسے الیکشن کی فضا بنے گی تو ان کا یہ مطالبہ سامنے آئے گا کہ تمام پارٹیز کو بالکل آزادی ہونی چاہیے. یعنی پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگے گی؟ نہیں، پابندی نہیں ہوگی. پابندی لگانا ہو سکتا ہے، ان کا ارادہ ہو، خواہش ہو، لیکن لگ نہیں سکتا. ہمارے وزیر داخلہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم رہیں گے، یہ رہیں گے. نہیں، وزیر داخلہ جو ہے نا وہ تو پرسنل ہوئے نا. تو جب آپ پرسنل ہو جاتا ہے نا کسی بات پہ، اس کا تو پھر کوئی آپ کیا اس پہ تبصرہ کریں گے؟ جب ذاتی دشمنی میں آپ سیاست کو بدل دیں گے، سیاست دشمنی تو نہیں ہوتی نا. سیاست میں تو ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، دشمنی نہیں ہوتی. کوئی قبائلی دشمنی تو نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ہر ایک کا مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، اور منشور تمام کے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، کسی کی 2 سیٹیں، کسی کی 4 سیٹیں، یہ پھر سارے اکٹھے ہو گئے یہ حکمرانی کرتے ہیں، تو پھر منشور کدھر جاتے ہیں؟ یہ ساری مفادات کی جنگ ہے. جو میرے بڑے بھائی ہیں لطیف چودھری صاحب، یار چھوٹے کرو، انہوں نے یہ میرے بھی چھوٹے، انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہر بندے کی نوکری پکی ہے، ہر بندے کو نوکری چاہیے، وہ وزارت کی شکل میں ہو، وہ فنڈز کی شکل میں ہو، وہ کوئی زمینوں کی لیز ہو، کوئی کارپوریشن کے ہیڈ لگانے ہیں وہ ہو، کوئی بھی ہو، سب نے اپنا اپنا حصہ لینا ہے. وہ اس پہ ساری ڈیل چلنی ہے. کوئی نظریہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. کوئی بات پیپل پارٹی میں پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو نظریاتی بات کرتے ہیں. اچھا، خوسا صاحب ہیں، فراز حسن ہے، رضا ربانی صاحب ہیں، اور کچھ لوگ ہیں. جس طرح ندیم افضل چند نے بڑی زبردست بات کی 2-3 دن پہلے کہ یہ تو کوئی طریقہ کار پھر نہیں چھوڑ گئے پیپل پارٹی؟ نہیں ہے پیپل پارٹی میں. اچھا، نہیں وہ پیپل پارٹی میں ہی ہے، لیکن پیپل پارٹی کے اندر رہ کے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ بھی کچھ چند چڑھان کا دوبارہ سوچ رہے ہیں وہ انہوں نے جگہ بن نہیں رہی نا انہوں نے. لیکن وہی جو گزارش ہے یہ تو اسی طرح چلتا رہنا ہے. پاکستان میں جو جمہوریت کی بات آپ کر رہے ہیں نا، جمہوریت ہے کہاں؟ جب تک ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر یہ خاندانی وراثت ختم نہیں ہوگی، سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی کسی صورت میں. تو کیسے یہ ٹلی کون باندھے گا؟ یہ ان سب کو یہ ٹلی کون باندھے گا؟ یہ ایک دن ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. دوسری بات جو آپ نے کی، ایک اور جو بڑا سانیہ ہوا ہے، جو کشتی 300 پاکستانی مارے اس میں. 300 پاکستانی کشتی میں کتنے کشتی؟ 700 کچھ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور 300 پاکستانی، 300 سے زیادہ جن کی وہاں شہادتیں ہوئی. وہ ان میں سے بیچارے کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے گئے ہیں. میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا بس کہ یوم سوگ منایا جائے گا، قومی کر دیا رہے گا. یہ ڈرامے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ سپریم کورٹ کو کارنر کرنا ہے 2 منٹ میں قانون سازی، کسی اور کو کارنر کرنا ہے 2 منٹ میں قانون سازی، کوئی جو بھی قانون بنانا فٹافٹ 2 منٹ میں وہ بن جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب یوم سوگ منانے لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. میری بات مکمل. یہ اگر انہوں نے سزا دینی تھی انسانی سمگلرز کو، پہلے تو میں نے نہیں اپنی جنازے میں دیکھا کہ کسی بڑے انسانی سمگلر کو ابھی تک سزا ہوئی ہو، کیونکہ ان کے پیچھے سیاستدان موجود ہیں، ان کی بیک کے اوپر عدلیہ میں لوگ موجود ہیں، ان کی بیک کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ موجود ہیں، میڈیا کے بھی بڑے بڑے ساتھی ان کے پیچھے ہیں. اچھا، انسانی سمگلرز کے پیچھے. شہباز شریف صاحب اگر اس ملک پہ نیکی کرتے، یہ سانیہ کے بعد فوری طور پہ مشترکہ اجلاس بلاتے
اس میں قانون سازی کر آپ کو کون سے یہ سزائے موت دے دیں نیکی کی امید ہے ان سے؟ مجھے کوئی نہیں، کسی کو سزا کی کوئی نہیں۔ جی چور صاحب آپ یہ بتائیں جی سر۔ کہ ابھی انہوں نے یہ بات کی کہ شہباز شریف کو اب 1.5 سال ہو گیا حکمران بنے ہوئے، اس سے پہلے ان کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان جی پنجاب پر بھرپور انہوں نے اپنا پنجہ، یہ کہتے تھے بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اپنا میاں شہباز شریف، کیا آپ اس میں کوئی ایسی صفت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے ایک بات تو میں آپ سے یہ بتاؤں کہ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ آپ اس برسات کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ ہوتے تو ہر دفعہ ہر برسات میں نا وہ لکشمی چوک میں بوٹ پہن کے اور وہ کھڑے ہو جاتے تھے بارش میں۔ ٹھیک ہے، ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ٹھیک ہے۔ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ہوں، تو اب بھی ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کارکردگی سب سے بہتر کارکردگی اس لیے ہے کہ انہوں نے بولنا ہی نہیں، اچھا جو سرکار کرے تو یس سر بس۔ اور اس کا رزلٹ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے، نیب میں ان کے سارے کیسز وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ خدمات ہی دینی ہے نا، جیسے پہلے عمران خان اپنی خدمات دے رہا تھا، ساتھ میں یہ بھی فرما رہا تھا کہ میں نے تو ان پہ کیس نہیں بنایا، اگر تم نے کیس نہیں بنائے تو پھر ان کیس کو آن کیوں کر رہے ہو، اپنے ذمہ کیوں لے رہے ہیں؟ جنہوں نے بنائے وہ جانے، تم صاف کہہ دو کہ یار میں نے تو کیس نہیں بنائے، میں تو اپنی بات کروں گا، ان کے اوپر جن کے کیس بنے ہوئے جنہوں نے بنائے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں۔ تو اب پی ٹی آئی اس شکنجے میں، تو انہوں نے بولنے کی وہ اب وہ خود کر رہے ہیں، جیسے رانا ثنا کا آپ بات بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو جو کر رہے ہیں کر تو کوئی اور رہا ہے، تو یہ تو صرف اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں نا کہ دکھاوے آ سکے کہ میں ہی کر رہے ہیں اپنے ذمہ لے دیکھو نا جیسے یہ چیز ہے کہ یہی ان میں خوبی ہے شہباز شریف کیا میں۔ بات، اس سے بڑی خوبی میرا خیال ہے اور سیاستدان میں نہیں یہ ہو تو سکتی۔ عمران خان میں بھی کوئی خوبی تھی، عمران خان میں بھی یہی خوبی تھی کیا کہ جو مرضی سیم سی نا۔ دیکھو پاکستان ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ اسٹیبلشمنٹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے ساتھ جو بنتے ہیں، ٹھیک، یا کنگز پارٹی کہہ لیں یا جو جن کو انہوں نے ٹھیک، کیا ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس وقت ان کا موقف یہ ہوتا ہے یا ان کو ادراک ہی نہیں ہوتا اس چیز کا، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ پرائم منسٹر کے عہدے کے تقاضے کیا ہیں اور کیا ڈے ٹو ڈے مشکلات پیش آ سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے عمران خان بھی کہتا تھا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ فوج کے ساتھ وزیر اعظم کے اختلاف کیا ہو سکتے ہیں، کہا کرتے پہلے تھے، کہتا تھا، یہی کہتے تھے نا۔ تو جب نواز شریف صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے بھی یار اپنی فوج، جماعت اسلامی بھی وہی یہ کہتے تھے، جنیجو کے ساتھ بھی جو ہوا بھی تھا۔ یہی کہتے تھے۔ ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو اس وقت پھر وہ اپنی جب من مانی کوشش کرتے ہیں یا جو ان کے مائنڈ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس جو نازک جن کو حساس معاملات کہتے ہیں، تو وہ ان کو چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح حل کر لے یا اس طرح کر لے، تو وہاں پہ پھر جب ایک دفعہ رکاوٹ آئی، 2 دفعہ آئی، 3 دفعہ آئی، تو وہ آخر وہ ایک دم مقام پہ آ کے اس کا صبر جواب دے گا۔ اچھا چوسا، جیسے کہ اب یہ ہاں، 13 جماعتوں کی ہاں حکومت ٹھیک ہے، ہے، ہاں ہم نے پہلے یہی دیکھتے تھے کہ حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنتا تھا، جی جی اب ایک پارٹی کے خلاف یہ اتحاد بنا ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے نا، جی جی وہ سب سے بڑا بڑھ چڑھ کے ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ابھی پھانسی مل جائے، اس کا ناٹ آؤٹ کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، جو بھی مسائل ہیں۔ ان کی کیا دشمنی آپ کو باقی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں؟ دشمنی آپ کے سامنے ہی ہے کہ اگر آپ بھی گواہ ہوں گے، دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کا حمایتی ہونا کسی پولیٹیکل پارٹی کا، تو یہ تو ایک رائٹ ہے نا ہر ایک بندے کا، اس کا کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے جس نے اپنی پارٹی کو لے کے آگے چلنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھی میں یہ میرا پروگرام ہے، یہ میرا منشور ہے، یہ میں آ کے اقتدار میں آپ سے کروں گا، تو جب قائد اپنی منشور کی، اپنی پارٹی کے جو
ओरिएंटेशन है, जो डेवलपमेंट प्लान है, जो उसने जो खारजा पॉलिसी के हवाले से जो उसने फ्रेमवर्क तैयार किया होगा, इकोनॉमी के हवाले से जो फ्रेमवर्क तैयार किया होगा, उस पर तवज्जो देने की बजाय जब वो आपके बारे में, आप फर्ज करें आप और मैं आपस में बैठे हुए हैं, तो आप मेरे किसी आर्गुमेंट की मुखालफत करने की बजाय आप मेरी शक्ल पे बात शुरू कर दें, आप मेरे कपड़ों पे बात शुरू कर दें। तो ये इख्तिलाफ है, तो ये इख्तिलाफ आपने उसकी तज़हीक करने की कोशिश की फजलुर रहमान की। एक उनका एक देखे जी, एक मुखालफत, हम मुखालफ हो सकते हैं, लेकिन उनका एक मजहबी पोस्चर तो है ना, उससे तो इनकार नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते कि उनका मजहबी लोगों से नजर में ये भी है कि उनके वालिद ने कहा था कि हम पाकिस्तान के गुनाह में शामिल नहीं बनाने वाले। चलो उनके वालिद ने कहा था ना, उन्होंने तो नहीं कहा, उनके की ये खा रहे हैं। नहीं चलो वो खाना तो हर बंदा ही किसी ना किसी का खा ही रहा ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ तो मौलाना फजलुर रहमान पे कर रहे हैं, उन पे करनी है बात हमने। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, किनके तहफ़्फ़ुज़ात? हुकूमत के साथ फजलुर रहमान के। फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर ही है, तो तभी हुकूमत में बैठे हुए हैं ना। अच्छा, पूरा सूबा उनके वाले भाई जब तहफ़्फ़ुज़ात तो हम उस वक्त समझे ना जब कहें कि जी हम गवर्नमेंट से बाहर निकल आएंगे, उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात की बात है। बुखारी साहब आप ये बताएं, ये उनके जैसे कि बिलावल भुट्टो जब से ये वज़ीर ख़ारिजा बने, ये हवा में उड़ रहे हैं, एरोप्लेन से नहीं, और कहते हैं खर्चा मैं खुद करता हूँ, लेकिन बजट में जो कल सारी चीजें आई हैं उसमें इनके खर्चात 2 अरब रुपए से ज्यादा जो है ना वो हुकूमत ने बर्दाश्त किए। ये क्या दोगली पॉलिसी है? नहीं, ये देखिए खारजा अमूर का जो मिनिस्टर है ना, उसका तो काम ही ये है। अच्छा, वैसे तो वो अपना काम ही कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले तो बदकिस्मती से जब नवाज शरीफ साहब 5 साल हुकूमत में रहे, उन्हें वजीर खारजा ही नहीं बनाया। वो खुद थे ना, इसलिए कि वो ना उन्होंने कहीं जाना होता था, जाना था जाती मामलात के लिए, तो वजीर खारजा को दरमियान में साथ बिठाना मुश्किल हो जाता है ना। फिर ठीक, जब आपने डील्स करनी हो हुक्मरानों के साथ भी, तो उन्होंने तो बनाए ही, उनको तो खारजा अमूर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है। तो वैसे तो वजीर खारजा का काम यही होता है कि वो हर वक्त इसी काम लगा रहे कि उस मुल्क में, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये है ना। जैसे अब हम इधर बैठे हैं तो हमारी ड्यूटी है ना कि वो कहते हैं खर्चा मैं खुद करता हूँ, लेकिन जो चीजें आई सामने उसमें 2 अरब रुपए डकार गए, वो उनका कहना सारे जो है, फॉरेन ऑफिसेस दे खर्चे ना पाते हों बेचो कि सिर्फ वो दौरे दा नहीं, वैसे तो मैं कह रहा हूँ उनके दौरे में ज्यादा होता ये है कि टिकट वो कहते हैं मैं अपनी जेब से लेता हूँ, बाकी सारी चीजें वहाँ होती है ना। नहीं, तो वो बात में आपसे रोटी कहीं आने दिखा गया वो अगर ये बात भी कह रहे हैं ना, तो शायद किसी तनकीद से बचने के लिए कह रहे हैं, वरना तो मकसद है वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है ना, वो जाती ड्यूटी पे तो नहीं है। ऑफिशियल ड्यूटी पे जो इखराजात आएंगे, जो आप प्राइम मिनिस्टर जहाज लेके चला जाता है, आपको याद है नवाज शरीफ साहब इलाज करने के 2 महीने जहाज उधर खड़े किए रखा। तो मकसद ये है कि वो ये तनकीद बिलाजवाज है, वो तो इनफैक्ट सही काम कर रहे हैं। वजीर खारजा का काम तो यही है कि वो हर वक्त जो है ना वो मतलब कुछ जैसा आप ये बताएं कि पाकिस्तान में या अब ये तीसरे वजीर खारजा हैं जो नॉन किस्म के हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खुर्शीद कसूरी, उसके बाद ये, आप इनमें क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या ये मूवमेंट अच्छी जा रही है या गलत जा रही है? देखिए जी, बिलावल साहब का बैकग्राउंड है, ठीक उसका नाना बड़ा लीडर था वहाँ, बहुत बड़ी कोई शक ठीक है जी। एक उसका तारफ इंट्रोडक्शन पहले दुनिया में था, अब प्रोफाइल बड़ा है, प्रोफाइल बड़ा। तो बहरहाल बिलावल साहब ठीक जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो बाकी सीजनड लोग हैं, खुर्शीद कसूरी साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर खारजा रहे हैं, सामला यकूब अली खान साहब, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रहे हैं, मतलब ये तो बड़े नाम थे ना सारे। बिलावल साहब तो भी पहली दफा रुकन पार्लियामेंट बने हैं, ठीक है, तो इस तरह की वो लॉबिंग तो नहीं कर सकते जिस तरह की एक लॉबिंग होती है कि किसी मुल्क में जाके आपने को बड़ी लॉबिंग करनी है, जिसमें ये सारा कुछ। फिर कुछ मामलात में पीपल पार्टी के मामलात भी ऐसे हैं, लाइन ऐसी है जो हमारा हिना रब्बानी खर वो सीनियर है ना। नहीं, हिना रब्बानी खर, हाँ, हिना रब्बानी खर तो देखें, हिना रब्बानी खर ने तो सारी लाइन लेनी होती थी। बात किस्मती है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो तो चलनी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे है, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, कभी हुई ही नहीं।
बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वजीर आजम बनी थी, तो उनका वजीर खारजा कौन था? सामजा याकूब खान। जी देखें ना। उसके अलावा एक आपको मैं बड़ी हैरान कौन बात बताऊं, बताएं। मैं लंदन में था तो ऐसे न्यूज़पेपर में सुबह मंगवाता था जो उर्दू के अखबार वहाँ छपते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आपको दिलचस्पी होती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखें। तो मैंने सुर्खी देखी एक अखबार में कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है काबुल के ऊपर, अच्छा, और उन्होंने वो जो था डॉक्टर नजीबुल्लाह उसको चौक में फांसी दे दी। अच्छा, और हुकूमत थी बेनजीर भुट्टो साहब। अब वो उनके ऊपर ये इल्जाम आ गया कि जो तालिबान की हुकूमत बेनजीर भुट्टो ने कायम करवाई, जो कि ज़हनी तौर पे यानी मुखालफ भी हुई नजरिए के और तौर पे उनकी सलाह भी खिलाफ बड़ी, सख्त उनको कत्ल भी उन्होंने कत्ल किया। भी किया, लेकिन ऑन करना पड़ा ना, इसलिए कि जो ये बात कर रहे हैं पॉलिसी तो ये एस्टेब्लिशमेंट की थी। उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया था, तालिबान ने जो कुछ भी किया उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी ना, लेकिन वो ऑन करना पड़ गया बेनजीर भुट्टो को, या ऑन नहीं भी किया साहब, तो आप इल्जाम उन पे लग लास्ट गया। कमेंट है जी सर। कि आप यही बात जो हम पूछ रहे हैं ना, कौन सी? बराबर भुट्टो के बारे में, जी जी। आपकी निगाह में उनका ये 1 साल दौर कैसा है वजारत खारजा का? कितना मुल्क को उन्होंने लूटा है या बचाया है या कुछ दिया उन्होंने? मुल्क को लूटना उन्होंने क्या है, अच्छा, ये तो ऐसे ही एक बात है उनकी। वजारत खारजा में तो उनका जो रोल है, एक बतौर मेरा ख्याल है एक यंग वजीर खारजा के तौर पे, तो वो उसको खासा पॉजिटिव ही हम कहेंगे कि उन्होंने मुल्क के लिए, मुल्क की नुमाइंदगी एक बड़े अच्छे मौसर अंदाज में की है। जो हमारा मौकफ है मुल्क का, रियासत का, स्टेट का, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट का ही मौकफ क्यों नहीं, तो वो स्टेट के नाम पे ही है ना, तो उस मौकफ को उन्होंने जहां तक मेरा ख्याल है कि उसको एक अच्छे अंदाज में उसको पेश किया। तो शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले अगर उनसे करें तो मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब सिवाय एक्टिंग अच्छी करने के, यानी वो जो बोलते हैं ना, जैसे इंडिया का कोई फिल्म का एक्टर होता है ना, वो मुझे लगता है जो हीरोइन को नहीं जैसे मुतासर करने के लिए कहता है, तो उन्होंने बड़े सर से सर मिलाए हैं। आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन के साथ भी, तो उनके मुकाबले में वजारत खारजा ज्यादा बेहतर अंदाज में चलाई है बिलावल ने। तो 3-4 घंटे और भी कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कैद है, वक्त बड़ी कैद है। आपने तो जहाज होना तैयार है, फिर इधर लगे रहे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ मेरी तरफ से और मेरे पैनल की तरफ से। कल इंशाल्लाह किसी और दोस्तों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।